آپ نے اس موضوع پر گفتگو رکھ کے بہت اچھا کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ محض گھر کے ماحول کی معمولی کشیدگی سے اسٹریٹ چائلڈ بن جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خود ہی یا بغیر کسی کی کاؤنسلنگ کے اپنے گھر واپس چلا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممکنات میں سے ہیں، کیونکہ وہ گھر سے نکلا ہے، کسی بھی قسم کی رنجش ہو، بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم کیفیت کی بھی ہو سکتی ہے. جب وہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس رنجش جب اس کو شروع ہوئی تھی تو اس کی سوچ تھوڑی سی نیرو تھی، لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اس کی سوچ تھوڑی سی بڑھتی ہے اور پھر وہ سامنے والے کے رویے اور اپنے رویے کی تجزیہ کرنا شروع کرتا ہے. جب وہ تجزیہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے پاس چوائسز کیا ہیں؟ دو ہی چوائس ہیں، یا تو وہ واپس جائے یا وہ ادھر ہی رہے. عموماً اس قسم کے کیسز کے اندر وہ واپس بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ادھر اینڈ نہیں کروں گا. اگر وہ واپس جا سکتے ہیں تو اس کو ریسیو کیسا کیا جاتا ہے گھر کے اندر، اور اگر گھر والے اس کو اینالائز کیے بغیر اس کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف قسم کی اوور پروٹیکشن یا مختلف قسم کے غیر محفوظ رویے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ ریسٹرکشن کی وجہ سے وہ مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو کے وہ پھر بڑا قدم غیر محفوظ لینے کی کوشش کر لیتا ہے. لیکن اگر اس کے مثبت میں گھر والے اپنے رویے کو اینالائز کرتے ہیں، اپنے ماحول کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہ بچہ کیوں باہر گیا اور کیوں اس نے ایسا رویہ کیا، اور وہ اپنی اینالیسس کے اوپر اگر ایمانداری اور آنیسٹی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ بچے کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں. اور جب ایک دفعہ بچے کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے تو پھر یہ رابطے کی اور ماحول جو ہے وہ سازگار کی طرف بہت آسانی سے جا سکتا ہے. تو اس کی دونوں پہلو کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جیسے اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو سڑک کی زندگی گزارتے ہوئے اس کی شخصیت کے نفسیاتی پہلو پر کیا اثرات پڑیں گے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کی نفسیات کے تو اثرات گھر سے ہی شروع ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ اسٹریٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کی پھر جسمانی نیڈز بھی سامنے آ جاتی. وہ جب جسمانی نیڈز بھی پوری نہیں ہوتی، جس میں ہماری بنیادی چیزیں جیسے کھانا ہے، پانی ہے، حفاظت ہے، یہ چیزیں جب نہیں ملتی تو وہ اور بھی نفسیاتی چیز کا شکار ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو جس قسم کی بھی سپورٹ کہیں سے ملتی ہے وہ اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ غیر محفوظی کیوں نہ ہو. اور زیادہ تر ایسے لوگوں کو غیر محفوظ سپورٹ ہی ملتی ہے، اور جہاں پہ کہ اس کو تشدد کا شکار ہو سکتے ہیں، جہاں پہ کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ کہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ کہ اس کی نفسیات کو اور اس کے جسم کو مجروح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس چھوٹی سی رنجش اور چھوٹے سے غیر سازگار ماحول کی وجہ سے یہ بہت ساری بنیادی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور جب یہ بنیادی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے تو ایک غیر محفوظ رویہ دو غیر محفوظ رویے کو کنیکٹ کر دیتا ہے، دو غیر محفوظ تین غیر محفوظ رویوں کو، اور ایک ایکسٹریم پہ آتا ہے کہ جہاں پہ کہ وہ مختلف قسم کے اپنے اوپر حاوی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ڈرگس کا استعمال، مثال کے طور پر نشہ والی چیزوں کا استعمال، جس کا رسک ہم سمجھتے ہیں کہ HIV اور ہیپیٹائٹس کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے. یہ بلڈ ڈونر بن سکتا ہے، پروفیشنل بلڈ ڈونر بن سکتا ہے، یا وہ مختلف قسم غیر محفوظ جنسی رویوں میں حاصل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے مختلف قسم کے اس کو جراثیم لگ سکتے ہیں. تو یہ جو نفسیات، جسم، ذہن، ماحول، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو ایک غیر محفوظ رویے جو کہ اس کو غیر محفوظ جسم کو لے کے آگے چلتا ہے. اور لسنرز، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بہت اہم بات سنی. اب ایسا کرتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام پر سننے والوں کا فیڈ بیک سن لیتے ہیں. سیگمنٹ پیش خدمت ہے، آپ کی رائے. ہمارے تمام سننے والوں کو آئلہ اعظم کی طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے میں پاکستان لسنرز کلب کی طرف سے موصول ہونے والی ای میل اپنے پروگرام شامل کرتی چلوں. کاشف رانا ابو دھابی سے لکھتے ہیں کہ گیسٹ کا نام اور پروگرام کی تھیم سانگ کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہوئی اس سے واضح ہوا. عاطف نعیم ملیشیا سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر بچہ ٹریفک کیا جا رہا ہو، جس کے پاس موبائل ہو اور اسے موقع مل جائے کہ وہ کسی جگہ رابطہ کر سکے، تو کیا کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے جس پر فوری اطلاع دی جا سکے؟ جی بالکل، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر ہے 111-911-922، جہاں پر فوری اطلاع دی جا سکتی ہے.
راہیل احمد ویسٹ افریقہ سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایڈوکیٹ سمرین ناز کے ٹریفکنگ پر کام کے تجربات کو سن کر بہت اچھا لگا۔ شرجیل اقبال، ضیاء رحمان اور مبشر مسقط عمان سے لکھتے ہیں کہ زین امان نے جو پچھلے پروگرام میں اسلام آباد کی ایک NGO کا ذکر کیا تھا کہ وہ بچوں میں سیٹیاں تقسیم کر دیتے تھے جس سے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو متوجہ کر سکتے تھے اگر کوئی نشہ آور اشیاء لے کر ان کے پاس آئے، تو ہماری سجیشن ہے کہ اگر اسی طرح پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو سیٹیاں دے دیں کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنے والدین یا اطراف کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بجا سکتے ہیں۔ متین الحق ریاض سے، ہم آپ کا پروگرام یو اسٹریم پر سنتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت بہت سے سوال آتے ہیں مگر وہاں سے کال نہیں کر سکتے، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر پروگرام کے اینڈ میں اگلے پروگرام کی تھیم بتا دیں تو ہم اس سے متعلق سوال پہلے ہی بھیج سکتے ہیں۔ متین الحق صاحب، آپ کی سجیشن اچھی ہے مگر ہمارے لیے ایسا کرنا پاسبل نہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کرنٹ ایشو پر بات کی جائے۔ رافیہ سہیل کینیڈا سے کہتی ہیں کہ میں نے بھی پروگرام سنا اور خوشی ہوئی کہ پاکستان میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے اچھا اور مثبت کام کر رہے ہیں۔ کبھی خان کہتے ہیں کہ پروگرام اچھا لگا لیکن بیک گراؤنڈ سانگ ہوسٹ کی آواز کے مقابلے کم رکھا کریں، اور ہماری ریگولر لسنر سونیا زبیر کہتی ہیں کہ مجھے بچوں کی ٹریفکنگ کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھی۔ آزاد فاؤنڈیشن کے اس پروگرام کا شکریہ بشرا ناز نے کہا ہے نالج میں کی ہے، تھینکس STS ٹیم۔ ساتھ ہی ساتھ شازیہ عدنان، تنویر انور، لائق احمد، قمر ابراہیم اور مزمل فاروق نے پروگرام کی انفارمیشن کو پسند کیا۔ تمام سننے والوں کا شکریہ۔ باقی لوگ بھی ہمیں اپنی رائے www.facebook.com/streetchildrenrc اور YouTube پر کامنٹس کے ذریعے دے سکتے ہیں، اور ای میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sts@streetchildren.org.pk۔ تو واپس چلتے ہیں شائستہ کی طرف، آپ سن رہے ہیں اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ۔ بہت شکریہ عائلہ اور تمام سننے والوں کا جنہوں نے ہمیں اپنی رائے لکھ کر بھیجی، اور اب ہم اگلا سیگمنٹ پیش کر رہے ہیں، آج کا پیغام۔ ابو میں نے کیا کیا؟ خبردار اگر اب تم نے بتا کوئی چیز خریدی، ہر وقت کھیل کود کھانا پینا، چلے بیٹھ کے پڑھو۔ عموماً گھر پر سب کے سامنے ہونے والی مار پیٹ کا مطلب بچے کو مزید شرمندہ کرنا، اس کی غلطی کا احساس دلانا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس مار سے بچے کو نہ صرف جسمانی چوٹ لگتی ہے بلکہ ذہنی طور پر سب کے سامنے ہونے والی بے عزتی بھی بچے کے دل میں نفرت پیدا کر سکتی ہے۔ والدین اکیلے میں بچے کو اس کی غلطی کا احساس دلائیں اور ان کو مارنے کی بجائے یہ بتائیں کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اس طرح بچے آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ جی جناب، آج کے پیغام میں آوازیں شامل تھیں سدرا الطاف اور فرقان مقبول کی۔ آزاد فاؤنڈیشن سڑک کے بچوں کے تحفظ اور شخصی تعمیر و تربیت کے لیے گزشتہ 11 سال سے کام کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اس سال رمضان کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی آزاد فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 34820617، یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں sts@streetchildren.org.pk۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ایک جو کی میسج اس کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہم بناتے ہیں اور یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسا بناتے ہیں، اور ہمیں بنانے میں ان عوامل کو شامل کرنا ہے جو کہ سازگار ہوں، جہاں پہ کہ ایک فرد بالکل آرام دہ ہو، اس کے اندر کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو، اور اگر اس کو کوئی مسئلہ یا معلومات لینی ہو تو وہ بہت آرام دہ ہو کر اپنے سسٹم سے معلومات لیں، اور سب سے پہلا سسٹم یا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیملی، وہ اگر سازگار نہیں ہوا تو ہم ایک انسان کی شخصیت یا نفسیات یا اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں، جو کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں، اور اس فرد کا حق ہے کہ وہ اپنی مثبت پرسنالٹی کو، شخصیت کو آگے کی طرف لے کے جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے بہت اہم معلومات ہمارے سننے والوں کو پہنچائیں، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ جی لسنرز، آپ نے پروگرام سنا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد فاؤنڈیشن کی طرف سے یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ اگلے ہفتے پھر نئی جو اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے ہوگی، اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان شائستہ الیاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔